الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے نو انسانیت کی ہدایت، ان کی رہبری کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ تمام نبی اور رسول جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے منارہ نور تھے۔ نبوت و رسالت کی اس کہکشاں میں ایک ایسا نام ہے کہ جن کی ملت اور جن کے مذہب و دین کی یادگاریں اللہ رب العزت کے آخری دین اسلام کا جو ایڈیشن ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ میری مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، نبی اللہ، ابینا حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے ایک ممتاز مقام و مرتبہ پر فائز، عظیم الشان، جلیل القدر شخصیت ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر آپ علیہ السلام کی سیرت کو مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی درخشاں روشن سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ایک بہترین مربی والد کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بحیثیت والد اولاد کے لیے آپ کا دینی، اخلاقی، معاشرتی کیا کردار تھا، یہ آج کا مرکزی سوال ہے۔ کسی بھی معاشرے میں والدین کی اہمیت، ان کی عظمت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالخصوص ایک مہذب، مؤدب نسل کی تربیت میں جو والدین کا کردار ہے اسے ہرگز اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستقبل کے معمار تھے، اپنی ذات میں انجمن تھے اور پوری نو انسانیت کے لیے پیشوا رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تمام آسمانی مذاہب، ادیان کے ماننے والے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں آپ کے متبعین وہی ہیں جو رحمت للعالمین، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں۔ آپ کی شخصیت کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آپ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ آپ یکسو موحد مسلمان تھے اور
اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی آپ کی ملت کا اتباع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عقیدہ میں توحید ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر پختہ یقین ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے تربیتی اصلاحی طور پر کیا ورثہ چھوڑا ہے، تو یہ موضوع بہت ہی مفصل ہے، لیکن اس موضوع کا انتہائی اختصار کے ساتھ انڈیکس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اہل علم نے 20 سے زائد اسباق و دروس کو آپ کی سیرت سے اخذ کیا ہے، جو کسی بھی معاشرے کے رہنے والے والدین بالخصوص والد کے لیے آؤٹ لائن ہے، مشعل راہ ہے۔ اگر والد سینسیبل ہے اور اس کے قلب و دماغ میں اپنی آنے والی نسل کی تربیت اصلاح کا کوئی خاکہ ہے، تو اسے ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو آپ کی سیرت بحیثیت والد ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت سے نیک اولاد کا سوال کیا، رب ہب لی من الصالحین۔ بڑھاپا ہے، 80 سال کی زائد عمر ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ تو یہ دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، بالخصوص وہ لوگ جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اہم پہلو کہ انہوں نے اولاد طلب کی، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ تو پھر اللہ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ان کو بہترین بیٹے عطا کیے۔ پھر اس ذریت سے، نسل سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو مبعوث کیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اولاد کی دینی مصلحت کو دنیاوی مفادات پر ترجیح دینی چاہیے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ والدین اپنی اولاد کے مادی مستقبل کے لیے بہت سوچ و بچار کرتے ہیں۔ جو مقام غور و فکر وہ یہ ہے کہ کیا میں نے بحیثیت والد اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے کیا ارینجمنٹ کیا ہے، ان کے لیے کیا پلان کیا ہے۔ تو جب دینی اور دنیاوی مفادات کا تقابل آ جائے، ان میں سے ایک کو اختیار کرنا ہو، تو دینی مفاد کو مقدم رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد، شیرخوار بچے، اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، جہاں اسباب زیست نہیں ہیں اور دنیاوی نعمتوں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ تو اولاد کو وہاں بسانا چاہیے جہاں اولاد کا دینی مستقبل محفوظ ہو، وہ اللہ کے قریب ہوں۔ اور اسی سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ انسان گھر وہاں بنائے، ہاؤسنگ سکیم کا پلان وہاں ترتیب دیا جائے جہاں اللہ کا گھر ہو، اللہ کی مسجد ہو، یا پھر اس ہاؤسنگ سکیم میں نماز کے ادائیگی کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی جائے۔ مسجد کی آبادی سے اہل محلہ کی آبادی ہوگی اور معاشرے میں خیر پھیلے گا۔ اسی طرح یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دینی مفادات کے ساتھ ساتھ اولاد کا جو مادی دنیاوی مفاد ہے اسے بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ اور بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
پانی اور کھجوروں کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، توکل بھی ہے اور اسباب کو بھی اختیار کر رہے ہیں۔ تو دین اور دنیا دونوں کو جمع کرنا ایک حسن ہے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک اور درس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے پھلوں کا اللہ سے سوال کیا، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ پھلوں کا رزق بہت اعلیٰ ہے، تو انسان کو اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں رزق حلال اور بالخصوص پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ایک اہم اسی سے متعلقہ درس، اپنی نسل کے لیے عبادت و اطاعت میں معاون رزق طلب کرنا، یعنی اللہ انہیں رزق دے اور وہ اس رزق کو استعمال کر کے تیرا شکر ادا کریں، نہ کہ تیری بغاوت، تیری نافرمانی کا راستہ اختیار کریں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو شکر کی تلقین، ترغیب، یہ اولاد کی تربیت کا اہم حصہ ہے، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح بیٹے اور اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا بھی آپ سے ثابت ہے۔ آپ نے دعا کی تھی، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، کہ اللہ ان میں یعنی حضرت اسماعیل اور ان کے اہل خانہ میں گوشت اور پانی میں برکتیں عطا فرما۔ تو یہ ظاہری اسباب حیات ہیں، ان کا بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم سبق یہ ہے کہ اپنی نسل کے لیے منتخب شہر کے پرامن ہونے کی دعا۔ دیکھیے، امن، پیس کسی بھی انسانی سوسائٹی کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی بے کیف، بے معنی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت حاصل ہو لیکن انسان خوف زدہ ہو، اسے اپنی جان، اپنی عزت و آبرو، اپنے بزنس، اپنی جاب، اپنی پراپرٹی کے ضائع ہونے کا خوف، اندیشہ ہو، تو اسے سکون کی نیند نہیں آتی۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، ربی جعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مکہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی کرے کہ اللہ انہیں امن، عافیت عطا فرما۔ آج بین الاقوامی سطح پر جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان میں سے ایک اہم یہ ہے کہ دنیا بدامنی، بدحالی اور معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خوف اللہ کا عذاب ہے، اسی طرح بھوک اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے، اور خوشحالی اللہ کی نعمت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اور ایک اور سبق یہ ہے، اپنی اولاد کے لیے صالح ماحول کا انتخاب، یعنی آپ جس ماحول میں اور جس جگہ پہ اپنی اولاد کو بسانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ ہو کہ اہل خیر لوگوں کا ماحول ہو، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے رشتے ناتے وہاں کیے جائیں جہاں سے آپ کو درس اخلاقیات ملے، درس ایمانیات ملے۔ انوائرمنٹ جتنا اچھا ہوگا اولاد کی تربیت پہ اسی قدر اس کا اثر ہوگا۔ اور ایک اہم سبق یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانے کی دعا، یعنی اللہ میری اولاد کو شرک سے بچانا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی اہم دعا کی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو عقیدے کی مضبوطی، عقیدہ توحید پر استحکام، یہ بھی بحیثیت والد ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے
کہ ہماری نسل نو کے جو عقائد ہیں وہ شرک، بدعات، خرافات سے پاک مبرہ ہوں۔ جس قدر اولاد اہل توحید ہوگی، عقیدہ توحید میں مضبوط ہوگی، اسی قدر اللہ کی رحمتوں، برکتوں کی برکھا ان پر نازل ہوتی رہے گی۔ اور یہ بھی ایک سبق ہے کہ بیٹوں کے لیے ہر شر سے پناہ الہی کے حصول کی فریاد کہ اللہ میری اولاد کو شیطان مردود کی پناہ سے محفوظ فرما۔ جو شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور فساد ہے، برائی ہے، بے حیائی ہے، اے اللہ میری اولاد کو اس سے محفوظ فرما۔ اور ایک یہ بھی سبق ہے کہ والد جو اولاد کو کہے، جو تلقین کرے، اس پر خود بھی عمل کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیرے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو جو والدین اولاد کو تلقین کریں پہلے اس پر عمل بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ بچے کو کہیں کہ بچہ جھوٹ نہیں بولنا اور خود جھوٹ بولتا رہے، بچے کو کہے کہ نو اسموکنگ اور وہ خود سگار سگریٹ کے کش لگاتا رہے، بچے سے کہے کہ رزق حلال کھانا ہے لیکن خود وہ رزق حرام میں پلتا رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان کہے اس پر عمل بھی کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے نسل میں سے امت مسلمہ کا دعا کے لیے دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بڑی معنی زرخیز ہے۔ جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، جو دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ اس امت سے ایک ایسی امت کو مبعوث فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور پھر اس امت میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو اولاد کے لیے یہ فکر مندی ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کے مستقبل، مادی مستقبل کے لیے سوچ بچار کرتے ہیں، ان کے دینی مستقبل کے لیے بھی ہمارے پاس پلان ہو، ہمارے پاس ان کے لیے ایک آؤٹ لائن ہو تاکہ وہ دینی طور پر بھی مضبوط ہوں، مادی طور پر مضبوط ہونے سے پہلے۔ اور ایک اہم درس یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے والا اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ میری اولاد دین پر کاربند ہو اور بالخصوص نماز کی پابندی کرے۔ آج کتنے والدین ہیں جو خود تو نمازی ہیں لیکن اولاد بے نماز ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، افسوسناک مرحلہ ہے۔ اگر ہم اپنے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے، رکن اسلام ہے، یہی حکم ہماری اولاد کے لیے ہے، اور کل ہم سے اس بارے باز پرس ہوگی۔ تو اگر ہم خود نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اولاد کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اولاد کی دینی تربیت ہر والدین کے کندھوں پر امانت ہے۔ اور ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ والد اپنی بہو کے لیے یہ کاوش کرے، خواہش کرے، دعا کرے کہ وہ صابرہ اور شاکرہ ہو۔ یہ بھی تربیت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ آج کل لوگ مادیت کے زنگار میں لت پت ہونے کے باعث صرف اور صرف مادی دنیاوی مفادات کی دعائیں کرتے ہیں۔ دعا یہ کریں کہ میری بہو جس نے میری نسل کو آگے چلانا ہے اس کی وہ صفات ہوں جو کسی بھی اعلیٰ خاتون کی ہوتی ہیں، صبر، شکر، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ تو یہ والدین کے لیے ایک بہترین درس ہے۔ اور اسی طرح ایک اہم سبق یہ ہے کہ اگر والد اولاد سے دور ہے تو وہ اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے آ کر اپنی اولاد کو مکہ میں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی خبر گیری کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً وہ آ رہے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں دینیات اور اسلامیات کے بارے۔
تو ایک اہم سبق یہ ہے کہ جو والدین اچھا کام کریں، بالخصوص تعمیر مسجد کے حوالے سے، تو اس میں اپنی اولاد کو بھی شریک کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، تو آپ کے اس نوبل مشن میں ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ پھر دونوں نے یہ دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ایک اہم درس یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے منصب امامت طلب کرنا، اور منصب امامت دین میں، اخلاقیات میں، اور اس دعا سے بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اسلام کے اندر جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے، جو دینی قیادت، وہ یہ ہے انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میری اولاد لیڈر ہو، رہبر ہو، رہنما ہو، دینی معاملات میں لوگوں کی پیشوائی کرے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین لوگوں کا ہمیں پیشوا بنا۔ ظاہر ہے متقین لوگوں کا پیشوا وہی ہوگا جو خود تقوی میں، للہیت میں اور زہد و ورع میں لوگوں سے بڑا ہوگا۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک روشن باب ہے۔ ہر والدین کے لیے، بالخصوص والد کے لیے، آپ کی سیرت میں سنہری اسباق ہیں، انہیں حاصل کرنا، ان پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ملت ابراہیمی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔